بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے لوگ پاکی ناپاکی کیسے ہوتا ہے اور کیسے حاصل کی جاتی ہے، یا ہم کب ناپاک ہو جاتے ہیں نہیں جانتے، اور نہ جاننے کی وجہ سے ان کی زندگی ناپاکی میں گزرتی ہے۔ جیسے آدمی پیشاب کرنے کے ارادے سے جاتا ہے، استنجا کرتا ہے، اور بعض مرتبہ اس کے جسم کے حصے پر چھینٹے پڑ جاتے ہیں۔ آدمی نہیں سمجھتا کہ میں اس پر ناپاک ہوا، یا دھل لیں گے تو پاک ہو جائیں گے، یا نہیں بھی دھلیں گے تو پاک رہیں گے۔ اگر چھینٹے پڑ گئے تو اس کو دھلنا ضروری ہے، اگر نہیں دھلیں گے تو وہ حصہ جہاں چھینٹے پڑی ہیں اتنا تو ناپاک ہی مانا جائے گا۔ مجھے عرض کرنا ہے کہ غسل کیسے کیا جاتا ہے، پاکی کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ پاکی حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی غسل کرنے کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے اس کو اپنے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھلنا چاہیے، دونوں ہاتھ گٹوں تک دھلنا چاہیے، تاکہ ہاتھ میں ناپاکی لگی نہ ہو۔ اب اس کو کیا کرنا ہے، پہلے جسم کے ان حصوں کو دھلنا ہے جہاں پر ناپاکی لگنے کا اندیشہ ہے یا لگا ہوا، جہاں بھی لگا ہو یا لگنے کا اندیشہ ہو کہ یہاں ہو سکتا ہے لگا ہو، تو ایسی جگہوں کو پہلے دھل لے۔ اس کے بعد استنجا کرے۔ استنجا کرنے کے بعد اب جو ہے مکمل پورا وضو کرے، جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے بالکل اسی طرح سے پورا وضو کرے۔ اور جب وضو کرے گا تو کلی تو کرے گا، ناک میں پانی تو ڈالے گا، اس لیے کہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ دونوں فرض ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو کام اس نے ابھی تک کیا ہے، استنجا کیا، اپنے ناپاکی کی جگہوں کو دھلا ہے، یا اسی طریقے سے اب وضو کر رہا ہے، یہ غسل کے لیے سنت ہے۔ اب اس کے بعد اب نہائے گا۔ بہت سے لوگ بتانے لگتے ہیں، جانتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ایک لوٹا یہاں بہائے، ایک لوٹا یہاں بہائے، اور ایک لوٹا سر کے اوپر بہائے، اس طرح غسل کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، بلکہ ایسے طریقے سے نہانا ہے، ایسے طریقے سے اپنے جسم پر پانی بہانا ہے کہ جسم کے کسی حصے پر خشکی باقی نہ رہے، ایک بال کے برابر بھی کہیں خشکی نہ رہے۔ اب اس کا طریقہ صرف پانی بہانا نہیں ہے، پانی تو بہایا ہی، پانی بہانے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے جسم کو ملنا پڑے گا، نہیں ملے گا تو ممکن ہے کہ کہیں خشک رہے گا، اندیشہ باقی رہ جائے گا۔ اس لیے پورے جسم پر پانی بہانے کے ساتھ ساتھ مل کے نہائے۔ نہانے کے بعد فارغ جب ہو گیا، نہا کر کے فارغ ہو گیا، اب اس کے بعد دعا پڑھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کوئی آدمی وضو نہیں کیا، شروع میں وضو کرنا بتایا جسے میں نے، تو وضو نہیں کیا، تو وضو اگر نہیں کیا، اس نے کلی کی ہے، ناک میں پانی ڈالا ہے، اس کے بعد نہایا ہے، اب اس کا غسل ہو گیا، یعنی پاک ہو گیا۔ اب یہ ایسے طریقے سے پاک ہوا ہے کہ نہانے پر جو اجر، جو ثواب ملنا تھا وہ نہیں ملے گا، بلکہ صرف اور صرف نہا کر کے، غسل کر کے وہ پاک ہو گیا۔ اب اس پاک ہونے کے بعد اب وہ نماز پڑھ سکتا ہے، قرآن پاک پڑھ سکتا ہے، جتنے کام کرنے کے لیے پاکی کی ضرورت ہوتی تھی وہ سارے کام اب کر سکتا ہے، اور ناپاکی کے ایام میں جو کام نہیں کر سکتا تھا وہ اب کر سکتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ غسل تو کیا، نہا لیا، نہانے کے بعد نہانے کے فارغ تو ہو گیا، لیکن میں نے اب نماز پڑھنا ہے، جمعہ کے لیے جانا ہے، یا کوئی دوسری نماز پڑھنے جا رہے ہیں، تو اب سوچیں کہ ابھی تو غسل تو ضرور کیا ہے، وضو ہمیں کرنا چاہیے، وضو بھی ضروری ہے۔ اگر آپ نے غسل کر لیا، نہا لیا، آپ نے وہ تمام کام کیے ہیں جو وضو میں کرنے چاہیے۔ اگر وضو آپ نہیں بھی کیے تھے، صرف کلی کیا تھا، ناک
میں پانی ڈالا تھا اور پورے جسم پر نہایا، مل کے نہایا، پھر بھی الگ سے آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی غسل آپ کا وضو ہو گیا۔ آپ نے غسل کیا، وضو میں جو چیزیں دھونی ضروری تھی، جو بھی چیز دھونا تھا وہ ساری چیزیں غسل کے اندر دھو لی گئی۔ ایک مسئلہ اور جاننا ضروری ہے، اگر ایسی جگہ پر نہا رہے ہیں، ایسی جگہ پر غسل کر رہے ہیں جہاں پانی اکٹھا ہوتا ہے، یعنی ہمارا پیر جو ہے پانی میں ہے، تو نہانے کے بعد، غسل کرنے کے بعد جب پانی سے نکلیں گے تو وہ حصہ بھی دھلیں گے، اور وضو جب کریں گے تو اس وقت پیر کا حصہ نہیں دھلیں گے جو پانی کے اندر ہے۔ جب فارغ ہو جائیں گے نہا کر کے، وہاں سے پانی کے حصے سے نکلیں گے تب اس کو دھلیں گے۔ اس طریقے سے غسل کیا جاتا ہے۔ تین چیزیں فرض ہیں غسل کرنے میں، تین چیزیں فرض ہیں: ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، اور پورے جسم پر پانی بہانا۔ پانی بہانے کا مطلب صرف پانی بہا دیا تو اس نہیں ہوتا ہے کہ ایسا نشانہ بھیڑائے کہ پورا جو ہے جسم بھیگ جائے، مطلب اس کا یہ نہیں ہوتا ہے۔ ایسی طریقے سے نہائے کہ جسم کے کسی حصے پر خشکی باقی نہ رہے، اور یہ یقین ہو جائے کہ ہمارے جسم پر کہیں سوکھا اب نہیں ہوگا۔ جب تک یہ یقین نہ ہو جائے جب تک غسل کرے، جب تک نہائے مل کے نہائے، تاکہ تردد، شک، شبہ ختم ہو جائے۔ غسل کرنے کا یہ طریقہ ہے، اس طریقے سے غسل کیا جاتا ہے۔ بعض مرتبہ آدمی سوچتا ہے استنجا کرنے گیا اور استنجا کر کے فارغ ہوا تو پیشاب کا قطرہ ٹپک گیا، تو آدمی سوچتا ہے کہ ناپاک ہو گیا۔ قطرے کے ٹپک جانے کی وجہ سے آدمی ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ قطرہ ٹپکا ہے تو جس حصے پہ لگا ہے اس حصے کو دھل لے۔ شک کی بنیاد پر آدمی ناپاک نہیں ہوتا، کہ صرف شک لگا ہے کہ قطرہ ٹپکا ہے کہ نہیں ٹپکا ہے۔ اگر یقین ہے تو اس حصے کو اگر اتنے زیادہ ہیں کہ اس کو دھلا نہیں جا سکتا ہے تو کپڑے کو چینج کر لے گا، اور اس جہاں سے پیشاب کے نکلنے کا اندیشہ ہے اس کو دھل لے گا، پاک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آدمی جو ہے بچے کو گود میں کھلاتا ہے، اپنے گود میں لیا ہوا ہے، اس نے پیشاب کر دیا، اب اس نے جو ہے پیشاب جب کر دیا تو کپڑے پہ لگا، کپڑے پہ جہاں پہ لگا ہوا ہے اس کو دھل لیں گے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ آدمی ناپاک نہیں ہوا ہے، ہاں اگر جسم کے حصے پہ لگا ہے اس کو بھی دھل لے، لیکن اگر دھونا ایسے ممکن نہیں تو کپڑے کو چینج کر لے، جہاں لگا ہوا سب دھل لے۔ مکمل پورا غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مکمل پورا غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی کو سوتے میں جاگتے میں احتلام ہو جائے، منی کا خروج ہو، تو ایسے وقت میں آدمی ناپاک ہو جاتا ہے، تو ایسے وقت میں غسل کرنا، مکمل غسل کرنا ضروری ہے، مکمل غسل کرنا ضروری ہے۔ اوپر سے کوئی ناپاکی لگ جائے تو مکمل غسل کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ دھل لینے سے وہ پاک ہو جاتا ہے جہاں جہاں بھی ناپاکی لگی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور سنت کے مطابق اور تمام شریعت کی پابندی کے ساتھ ہمیں سنن کی پابندی کے ساتھ غسل کرنے کا طریقہ سمجھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔